بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب پہلی بار پارس گوشت پوست کے وجود سے اچانک ہی سایہ بن گیا تو اصلی شیتارہ بھی حیران رہ گئی۔ کئی منٹ تک سوچتی رہ گئی کہ سچ مچ ایسا ہوا ہے یا کوئی بازیگری دکھائی جا رہی ہے۔ پھر اس نے ڈمی کی سوچ میں کہا کہ اسے اس سایہ بننے والے کے دماغ میں پہنچ کر حقیقت معلوم کرنا چاہیے۔ ڈمی شیتارہ نے اس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن بھٹک کر کسی دوسرے کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس سے پتا چلا کہ وہ سایہ بننے والا اپنی اصلی آواز میں نہیں بول رہا تھا۔ ایسے وقت ثانی پارس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی خیریت معلوم کر رہی تھی۔ اگر ڈمی شیتارہ بھی پارس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر وہاں پہنچتی تو اسے ثانی اور پارس کی آواز سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ پارس ہی ہے۔ اصلی شیتارہ اپنی ڈمی سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ پارس کے دماغ میں پہنچے، مگر اس کے کہنے سے پہلے دوسری عجیب بات یہ ہوئی کہ جوڈی نارمن بھی ایک گولی نکل کر سایہ بن گیا۔ ایسے عجیب و غریب واقعات کے باعث ڈمی شیتارہ دیر سے پارس کے دماغ میں پہنچی۔ اس وقت تک ثانی اس کے دماغ سے جا چکی تھی اور پارس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی تھی۔ سانس روکنے سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سایہ نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے پارس گوشت پوست کے جسم میں کسی دوسری جگہ موجود ہو اور اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو روک دیا ہو۔ ان تمام حالات کے باعث اصلی شیتارہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ پہلا سایہ بننے والا پارس ہی تھا۔ بس اس کا دل کہتا تھا اور یہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرولر والا کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ شیتارہ کے لیے پارس کے علاوہ داؤد منڈولا بھی ضروری تھا۔ عمان میں دوسرا دن گزرنے کے بعد بھی وہاں پارس کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ڈمی کی سوچ میں کہا کہ وہ پہلے سایہ بننے والے کو تلاش کرتی رہے۔ شیتارہ کے جوتش علم نے اسے وارننگ دی تھی کہ وہ میری فیملی کے کسی فرد کے اندر نہ جائے، اسی لیے وہ اپنی ڈمی کو پارس کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ صبح 6 بجے داؤد منڈولا ہسپتال میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اتنی دیر میں اصلی شیتارہ نے یقین کر لیا تھا کہ اب ثانی دوبارہ اس کے اندر نہیں آئے گی اور خود اپنی رہائش گاہ میں سو رہی ہوگی۔ شیتارہ نے منڈولا کی تنویمی نیند پوری نہیں ہونے دی، اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ ثانی کی آواز اور لہجے میں بولی، تم میرے معمول اور تابع دار ہو، میں حکم دیتی ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم پر جو تنویمی عمل کیا تھا اس میں تھوڑی تبدیلی کر رہی ہوں۔ تم 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جاؤ گے۔ اس کے 1 گھنٹے تک اگر میں آؤں تو مجھے آنے دو گے، اس کے بعد پھر کبھی میری سوچ کی لہروں کو آنے نہیں دو گے۔ مجھے محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرو گے۔ منڈولا کے خوابیدہ ذہن نے کہا، 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جاؤں گا، اس کے 1 گھنٹے تک تمہیں اپنے اندر آنے دوں گا، اس کے بعد تم آنا چاہو گی تو تمہیں محسوس کرتے ہی سانس روک لوں گا۔ شیتارہ سمجھ گئی کہ ثانی یا اس کے کسی ساتھی یا ماتحت نے منڈولا کو اور اس کی رہائش گاہ کو دیکھ لیا ہے۔ اس نے منڈولا کو حکم دیا، تم بیدار ہونے کے بعد چپ چاپ ہسپتال سے چلے جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو سکے کسی ایسے شہر میں پہنچو گے جہاں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے چہرے کو تبدیل کرو گے، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ کوشش کرو کہ میں آئندہ تمہیں چہرے سے نہ پہچان سکوں۔ داؤد منڈولا نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ شیتارہ نے ہر پہلو سے منڈولا کے ذہن کو لاک کر دیا۔ آئندہ ثانی اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی اور زیر زمین رہنے والی دیوی کی اصلیت معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منڈولا کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر اپنی ڈمی کے پاس آئی۔ خاموشی سے اس کے خیالات پڑے تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک دونوں میں سے کسی سائے کا سراغ نہیں ملا ہے۔ اصلی شیتارہ کو جوڈی نارمن سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، دوسرے سائے سے دلچسپی بھی تھی اور تجسس بھی تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ دل دھڑک دھڑک کر کہتا تھا کہ وہ پارس ہے۔ کچھ سائے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کس کے جسم سے باہر آئے ہیں اور کچھ سایوں کی شناخت مشکل ہوتی ہے، وہ
دو سائے جن کی تلاش جاری تھی وہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر کسی کے مکان میں چھپنے بھی جاتے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی انہیں دیکھ لیتا۔ زندہ انسان متحرک ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ چھپ نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتا ہے۔ اصلی شیتارا اپنی ڈمی کے اندر تھی۔ اچانک ہی دونوں نے پارس کے سائے کو دیکھ لیا، ذرا دیر اس کی جھلک نظر آئی، پھر وہ گم ہو گیا۔ دونوں نے اسے تلاش کیا۔ اصلی شیتارا ایک دوسری عورت کے اندر پہنچ کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ وہ پارس تھا، گم نہیں ہوا تھا، اس نے شیتارا کو دیکھ لیا تھا اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فی الوقت اس کے پاس ہی رہے گا اور دیکھے گا وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ پیچھے سے اس کے پاس آیا اور اس کے گوشت پوست کے جسم میں گل مل گیا۔ جب دو سائے ایک بدن میں ہوں تو اس بدن کا ایک ہی سایہ زمین پر یا دیوار پر پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ وہ بظاہر ایک شیتارا تھی، لیکن اس کے اندر دوسری اصلی شیتارا بھی تھی اور اس کے اندر پارس بھی بڑے آرام سے تھا، یعنی دماغ میں وہ اصلی تھی اور جسم میں وہ مطلوب و محبوب تھا۔ ایک جسم اور تین ہستیاں لیکن سایہ ایک تھا۔ اگر انسان کے سائے کو مختلف زاویے سے سوچا جائے تو خیال آتا ہے کہ سایہ کالا کیوں ہوتا ہے، وہ ہلکا سرمئی یا لال پیلا کیوں نہیں ہوتا، یا مختلف رنگوں کے امتزاج سے ٹیکنی کلر کیوں نہیں ہوتا۔ کیا سایہ اس لیے سیاہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے میلا ہوتا ہے؟ جسم کو رگڑ کر صاف کیا جائے تو میل باہر آتا ہے، بدن کے اتارے ہوئے کپڑے بھی دھوئے جائیں تو ان کے داغ دھلتے ہیں، ایمان کے صابن سے غسل کیا جائے تو بدی باہر نکل آتی ہے۔ شاید سایہ بھی باہر نکل کر انسان کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ خود کو مکمل نہ سمجھو، اپنی اس خامی یا میل کو سمجھو جو نادانی میں تمہارے اندر رہ گیا ہے۔ بہرحال ایسی سوچ کو مومن ایمانی سوچ اور فلسفی اسے فلسفیانہ سوچ کہہ سکتے ہیں، باقی اسے بکواس سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اصلی شیتارا اور اپنی جوتش ودیا کے مطابق 10 برس سے پہلے نہ کبھی پارس کے سامنے آ سکتی تھی اور نہ ہی خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والی ایک ڈمی شیتارا کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا تاکہ اسے اپنے محبوب اور مطلوب کی خبر ملتی رہے۔ اب یہ شبہ یقین کی حد تک تھا کہ جوڈی نارمن سے پہلے جو نوجوان سائے میں تبدیل ہوا تھا وہ پارس ہی ہوگا۔ اس نے ڈمی کے اندر رہ کر اسے تلاش کیا، ایک بار اس کی جھلک نظر آئی، پھر وہ گم ہو گیا۔ صرف جھلک نظر آنے سے اس کے پارس ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی، اس سے گفتگو لازمی تھی۔ اصلی شیتارا کی مرضی کے مطابق ڈمی نے اسے مخاطب کیا، تم کہاں ہو؟ ابھی میں نے تمہاری جھلک دیکھی تھی، تم پارس ہو، میری حماقتوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو، مگر ایک بار مجھ سے گفتگو کرو، تم اسی مکان میں کہیں رپوش ہو۔ وہ مکان میں نہیں بلکہ ڈمی شیتارا کے بدن میں سما گیا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اصلی شیتارا جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور کبھی اس کی آواز نہیں سنی ہے، وہ بھی ڈمی شیتارا کے دماغ میں موجود ہے۔ یعنی اس وقت تین ہستیاں تھیں، اصلی شیتارا، اس کی ایک ڈمی اور ڈمی کے اندر پارس کا سایہ، مگر دیوار صرف ڈمی کا سایہ پڑ رہا تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر موجود تھی۔ وہ دونوں اسے بڑی دیر تک تلاش کرتی رہیں۔ ایسے وقت یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی طریقہ ہوتا کہ اپنے بدن میں جھانک کر دیکھا جاتا تو انہیں پارس کا سایہ ضرور نظر آ جاتا۔ آخر شیتارا نے اپنی ڈمی کی سوچ میں کہا، مجھے اسی امریکن لڑکی سیلی کے بنگلے کے قریب رہنا چاہیے، پارس ہر جائی ہے، شاید سیلی پر دل آ گیا ہے، اس لیے کسی بھی وقت سیلی کے بنگلے میں اس کا سایہ نظر آ سکتا ہے۔ وہ اپنی ڈمی کے ذہن میں یہ خیال ٹھونس کر زیر زمین اپنے نئے خفیہ اڈے میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اب تک اس کے ذہن میں صرف ایک پارسی نقش تھا، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے سائے سے بھی دور زمین کی تہہ میں زندگی گزار رہی تھی۔ اب پارس کے علاوہ یہ عجیب و غریب تکنیک اسے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی کہ ایک گوشت پوست کا جیتا جاگتا جسم کس طرح اپنے ہی سائے میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ٹیکنیک کسی طرح اسے معلوم ہو جائے تو وہ سایہ بن کر اپنے پارس کے قریب جا سکتی ہے۔ اس کی جوتش ودیا نے صرف اتنی رہنمائی کی تھی کہ وہ 10 برس تک پارس گویا کسی کو بھی اپنا اصلی چہرہ اور اصلی آواز نہ سنائے۔ سایہ بن کر قریب جانے پر پابندی نہیں تھی۔ وہ عجیب و غریب گولیاں جوڈی نارمن کہیں سے لایا تھا اور وہ کہاں سے لایا تھا، یہ راز
شی تارا معلوم کرنا چاہتی تھی، اس مقصد کے لیے داؤد منڈولا کے پاس آئی۔ پہلے ثانی نے منڈولا پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول بنایا تھا۔ اس کے بعد شی تارا نے اس کے دماغ میں آ کر ثانی کے عمل کا توڑ کیا تھا اور اسے تاکید کی تھی کہ فوراً اسپتال سے فرار ہو کر اپنے چہرے اور شخصیت کو تبدیل کرے اور اپنی رہائش گاہ کا رخ نہ کرے، ورنہ ثانی اور علی پھر اسے گھیر لیں گے۔ منڈولا اس کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ شی تارا نے اس کی سوچ میں کہا، میں اپنی شخصیت بدل رہا ہوں۔ یہودی تنظیم کے اہم افراد یعنی مارٹن رسل، برین آدم، ایلپا ٹائلبوٹ اور منارو بھی اپنی اپنی شخصیت بدل چکے تھے۔ اس طرح پہلے والی یہودی تنظیم ختم ہو چکی ہے۔ کوئی دشمن ہمارے اہم افراد تک نہیں پہنچ پائے گا، حتیٰ کہ جوڈی نارمن بھی دھوکہ کھائے گا۔ منڈولا نے اپنی تنظیم کے اہم افراد کو یقین دلایا تھا کہ جوڈی نارمن ایک عیسائی ہے اور یہودی بن کر انہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جب تک اس کا برین واش کر کے حقیقت معلوم نہ کی جائے، اس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اسی وقت شی تارا نے منڈولا کے اندر اس کی سوچ میں کہا، جوڈی نارمن خواہ کتنا ہی دھوکے باز ہو، وہ تل ابیب پہنچے گا تو اسے کسی طرح قابو میں کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے سایہ بن جانے والی گولیاں کہاں سے حاصل کی ہیں۔ اس کے پاس ایسی گولیاں بنانے کا فارمولہ بھی ضرور ہوگا، یہ چیزیں اس سے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ شی تارا کو ٹیلی پیتھی میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ کسی یوگا کے ماہر کے خیالات بھی پڑھ لیتی تھی۔ اس نے ابھی تک جوڈی کی آواز نہیں سنی تھی، اس انتظار میں تھی کہ وہ تل ابیب آئے تو ایک ڈمی الپا اور ڈمی برین آدم اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ اصلی الپا وغیرہ تو اپنی شخصیات بدل کر رپوش ہو گئے تھے۔ شی تارا نے سوچا کہ جب جوڈی تل ابیب آئے گا تو ڈمی الپا کے ذریعے جوڈی نارمن کی آواز سنے گی، پھر اس کے اندر پہنچ کر گولیوں کا فارمولہ معلوم کر لے گی۔ پچھلی رات جب پارس سایہ بن کر سیلی کے ساتھ اس کے بنگلے میں آیا تھا، تب ڈمی شی تارا اس سے پہلے وہاں موجود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سیلی پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی معمولہ بنا کے اسی کے ساتھ اس بنگلے میں قیام کرے۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ سیلی کے ساتھ کوئی سایہ ہوگا اور وہ بھی پارس کا۔ اس نے سیلی پر تنویمی عمل کرنا چاہا تو پارس نے اس کی پٹائی کی اور اسے ایک بستر پر بے ہوش کر دیا۔ صبح ہوش آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ فوراً سیلی کے بنگلے سے بھاگنا چاہیے۔ اس نے پچھلی رات ٹی وی اسکرین پر دو انسانوں کو سایوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سیلی نے اس میں سے ایک سائے سے دوستی کر لی ہے۔ وہ پڑوس کے ایک بنگلے میں آ گئی تاکہ قریب رہ کر اس سائے کی حقیقت کو جان سکے۔ پڑوس والے بنگلے میں بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس نے ان بوڑھوں پر عمل کیا اور ان کے ہاں پیئنگ گیسٹ بن کر رہ گئی۔ وہ صبح کے وقت ان بوڑھوں کے پاس آئی تھی۔ ان پر عمل کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ پارس صبح بیدار ہو چکا ہوگا اور اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہا ہوگا۔ وہ پیئنگ گیسٹ بننے کے بعد اپنے چہرے پر میک اپ کر کے خود کو بدل چکی تھی تاکہ سیلی اور اس کا ساتھی سایہ اسے پہچان نہ سکیں۔ اگر وہ اسے چہرہ بدلتے نہ دیکھتا تب بھی اسے ہزار بحروب بھرنے کے باوجود اس کی مہک سے پہچان لیتا تھا۔ جب وہ میک اپ کے بعد سیلی کے بنگلے کی طرف گئی تب ہی اصلی شی تارا اپنی اس ڈمی کے اندر آئی تھی اور اس کے اندر رہ کر وہ اس سائے کی تلاش کرنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت پارس نے شرارت کی تھی، ایک دیوار پر اسے اپنے سائے کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ اس کے شوق کو اور بڑھکا سکے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو اصلی شی تارا ہے اس کے شوق کو بھی بڑھکا رہا ہے۔ اس وقت باہر خاصی دھوپ تھی، ہر چھوٹی بڑی چیز کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ سایہ اپنی جھلک دکھا کر کہاں گم ہو گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اس کے اندر ہی سمایا ہوا ہے۔ پھر اس نے سوچا وہ سایہ سیلی کے ساتھ رہتا ہے، لہذا اسی کے پاس گیا ہوگا۔ اب وہ دوسرے بحروب میں تھی، سیلی کے پاس جا کر اس سے دوستی کر سکتی تھی اور اس سائے کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس نظر بھی رکھ سکتی تھی۔ اس نے بنگلے کے اندر جانے سے پہلے خیال خوانی کی پرواز کی۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ سیلی اپنے بنگلے کے اندر کیا کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سائے سے باتیں کر رہی ہو۔ ہاں وہ باتیں کر رہی تھی مگر اس سائے سے نہیں۔ ایک خیال خوانی کرنے والا اس کے دماغ میں بول رہا تھا، سیلی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ سایہ تمہارے پاس آیا تھا؟ ڈمی شی تارا نے اسے
پہچان لیا وہ پاشا تھا اور سیلی کے اندر آ کر بول رہا تھا۔ سیلی نے جواباً کہا، ہاں وہ آیا تھا، تم کل رات کہاں رہ گئے تھے؟ وہ مجھے پریشان کرتا رہا اور میں سوچ کے ذریعے تمہیں پکارتی رہی، مجھے افسوس ہے، سپر ماسٹر نے مجھے دوسری ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا، اگر میں تمہارے پاس ہوتا تو اس سائے کا سر توڑ دیتا۔ کیسے توڑ دیتے؟ کوئی سائے کو ایک چٹکی میں بھی نہیں پکڑ سکتا، پھر تم مجھ سے ہزاروں میل دور رہ کر اس کا سر کیسے توڑ دیتے؟ ہاں میں تم سے بہت دور ہوں، اگر نزدیک ہوتا تو اسے پکڑنے کی ضرور کوشش کرتا۔ صرف وہی نہیں، ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی، وہ مجھ پر تنویمی عمل کرنا چاہتی تھی، مگر اس سائے نے اس کی پٹائی کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اگر تم ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا۔ کیا مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ میں اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دیتا۔ عقل کی بات کرو، سائے کی ہڈی ہوتی ہے نہ پسلی، کیا تم سائے کا کوئی ایک حصہ مٹھی میں پکڑ سکتے ہو؟ وہ ذرا دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر چونک کر بولا، ارے ہاں، اتنی سی بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہم اسے پکڑ نہیں سکتے تو پھر وہ سایہ بھی ہمیں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اس نے تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، خدا نے تمہیں کتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، تم ہزاروں میل دور کی آوازیں سن سکتے ہو، رات کی گہری تاریکی میں دور تک دیکھ سکتے ہو، پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے تمہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا گیا ہے، مگر افسوس دنیا کی کوئی مشین تمہیں عقل نہیں سکھا سکتی۔ میں تم سے شکایت کر رہی ہوں کہ وہ مجھے رات بھر پریشان کرتا رہا، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے ایک حسین عورت کو کس طرح پریشان کیا ہوگا۔ کیا اس نے تمہیں پکڑا تھا؟ جبکہ سایہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، جب وہ سائے کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں اور پورے جسم سمیت جا سکتا ہے تو اس سائے کے اندر سے مجھے کیسے نہیں پکڑ سکے گا؟ وہ بولا، یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ سپر ماسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کسی طرح بھی MIM کے سربراہ کو بے نقاب کروں گا اور گرفتار کروں گا تو وہ میری تمہاری شادی کرا دے گا۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ اب برداشت نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کل تو اس نے مجھے گھر والی بنا لیا، پتہ نہیں آج کیا کرے گا۔ میں اس سے نمٹ لوں گا، آج تمام رات تمہاری اس خواب کا میں رہ کر پہرا دوں گا۔ پہرا دے کر اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ کیا ایک سائے کے ساتھ یہاں فلمی سین دیکھتے رہو گے؟ بتاؤ میرے بچاؤ کی کیا تدبیر کرو گے؟ میں ابھی سپر ماسٹر سے بات کرتا ہوں، اس سے کہوں گا کہ وہ تمہیں عمان سے ابھی واشنگٹن بلا لے۔ کچھ سوچ سمجھ کر سپر ماسٹر سے بات کرو۔ کیا وہ سایہ میرے تعاقب میں واشنگٹن نہیں آ سکے گا؟ وہ نہیں آئے گا، کسی اور حسینہ سے بہل جائے گا۔ نہیں بہلے گا، وہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھے بڑی فرصت سے بنایا ہے، میں اس دنیا میں ایک ہی پیس ہوں، اگر کوئی گدھا میرا مطالبہ کرے گا تو وہ غصے سے بولا، کیا اس کی یہ جرت؟ اس نے مجھے گدھا کہا؟ وہ تو اور بہت کچھ کہہ رہا تھا، سن کر کیا کرو گے؟ خواہ مخواہ اپنا خون جلاؤ گے؟ جاؤ کوئی تدبیر کرو اور اس سے میری جان چھڑاؤ۔ میں ابھی جا رہا ہوں، تمہیں اپنا بنانے کے لیے سپر ماسٹر سے کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی، بادشاہ ایک بات کہنا بھول گئی ہوں، سن لو پھر جاؤ۔ اسے جواب نہیں ملا، اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، پھر مسکرا کر بولی، وہ جا چکا ہے، تم میرے قریب ہو نا؟ سیلی کو جواب میں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے سامنے والے قد آدم آئینے میں دیکھا، پلنگ کے پیچھے ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، پتہ نہیں تم نے کیا جادو کر دیا ہے، میں تمہاری دیوانی ہو گئی ہوں۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تم ایک صحت مند اور اسمارٹ نوجوان ہو، میرے پیچھے کیوں ہو؟ میرے پاس آؤ۔ پاشا تو اس کے اندر سے جا چکا تھا، لیکن ڈمی شی طرح موجود تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ جس سائے کو تلاش کر رہی ہے وہ سیلی کے بیڈ روم میں موجود ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، پھر سیلی کے دماغ میں کہا، ہیلو ہیلو، میں بول رہی ہوں۔ سیلی نے چونک کر سائے سے کہا، میرے اندر کوئی بول رہی ہے، آواز سے پتہ چلتا ہے وہ کل رات والی دشمن عورت ہے۔ شی تارا نے کہا، میں دشمن نہیں ہوں، بلکہ دشمنوں سے چھپنے کے لیے یہاں آئی تھی، تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے خیالات پڑھ کر میرا سراغ نہ لگا سکے۔ سیلی زبان سے جواب دینے لگی تاکہ اس کا محبوب سایہ بھی سن سکے۔ وہ بولی، ابھی تم بڑی نرمی سے بول رہی ہو، کل رات ایسے غرور سے عمل کرنا چاہتی تھی جیسے میں تم سے کم تر ہوں۔ بے شک میں نے
غرور دکھایا تھا۔ ہر طاقتور دوسرے کو کمزور سمجھ کر دباتا ہے، لیکن جب اگلا اس کی طاقت کے برابر ہوتا ہے تو پھر رویہ بدل جاتا ہے۔ دوستی ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں تم مجھ سے کمتر نہیں ہو، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ اپنے اندر کی بات کہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو یا میرے محبوب کے سائے سے؟ ایک ہتھ کڑی دو ہاتھوں کو جکڑتی ہے، وہ سایہ ایک ایسی ہتھ کڑی بن سکتا ہے، ہم دونوں کو دوستی کے رشتے میں باندھ سکتا ہے۔ عورت اپنے مرد کی ہتھ کڑی تنہا پہنتی ہے، کسی دوسری عورت کو حصے دار نہیں بناتی۔ تم اپنے سائے کی آغوش میں بڑے غرور سے بول رہی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سایہ تمہیں باہر سے تحفظ دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہارے اندر زلزلہ پیدا کروں تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ جائے گا اور وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پارس کا سایہ شی تارا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کس روپ میں ہے اور سیلی کے بنگلے کے قریب کہاں کھڑی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے اندر سے نکل کر گیا تھا۔ بنگلے کے احاطے کی چار دیواری کے ایک حصے میں شی تارا کو وہ سایہ نظر آیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا تو اس حسینہ کی خیریت چاہتے ہو، یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کروں؟ کوئی بات نہیں، ہم دوست بن جاتے ہیں اور دشمنی ختم کر دیتے ہیں۔ تڑاخ کی زوردار آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تمانچہ پڑا۔ تمانچہ زوردار تھا، اس کا منہ گھوم گیا۔ وہ خود گھوم کر لڑکھڑائی۔ قریب سے ایک کار گزر رہی تھی، اس کار سے ٹکراتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سیلی پہلے تو اپنے بستر پر حیران تھی کہ وہ سایہ اچانک اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے، پھر باہر کسی کی چیخ سن کر وہ دوڑتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ وہاں سے دیکھا کچھ لوگ ایک کار کے پاس جمع ہو گئے تھے اور ایک زخمی عورت کو اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر پہنچا رہے تھے۔ سیلی چونک گئی، پیچھے سے اس کے شانے کو تھپ تھپایا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فضا میں ایک کاغذ کا ٹکڑا معلق تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنے والی کو لوگ ہسپتال پہنچا رہے ہیں، میری یہ تحریر جلا دو۔ اس نے مسکرا کر قالین پر اس کے سائے کو دیکھا، پھر ایک لائٹر سے کاغذ کو جلاتے ہوئے بولی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم تحریر میں جواب دینے کے بعد اس کاغذ کو جلانے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ کیا تم کبھی اپنی تحریر سے پہچانے جا سکتے ہو؟ اسے جواب نہیں ملا، حالانکہ وہ جوڈی نارمن کی طرح سایہ بننے کے بعد بول سکتا تھا، لیکن فی الحال خاموشی کو مناسب سمجھ رہا تھا۔ کوئی ضروری بات سیلی سے تحریر کے ذریعے کرتا تھا، ورنہ کچھ کہے سنے بغیر کام چلانا مناسب سمجھ رہا تھا۔ ادھر پاشا نے سپر ماسٹر کے دفتر میں آ کر سلیوٹ کیا، پھر کہا، سر میرے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے، اس نے میری ہونے والی گھر والی کو پھانس لیا ہے۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں سیلی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری شادی سیلی سے کرائیں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا انعام یوں ہی مل جاتا ہے؟ پہلے کوئی کارنامہ انجام دو۔ میں کارنامہ کیسے انجام دوں؟ وہ غصہ دلا رہا ہے، وہ میری سیلی کو پھانس رہا ہے۔ سپر ماسٹر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، پوری بات کیا کرو، وہ کون ہے جو تمہاری سیلی کو پھانس رہا ہے؟ میں اس کا نام نہیں جانتا، مگر وہ وہی سایہ ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ کیا؟ سپر ماسٹر نے چونک کر پوچھا، کیا سیلی نے اس سائے کو پھانس لیا ہے؟ سر سیلی نے نہیں، اس سائے نے اسے وہ کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں اس نے کیا 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 ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ پاشا تمہیں کب عقل آئے گی؟ تم کام کو نہیں عورت کے حسن و شباب کو دیکھتے ہو۔ فی الوقت وہ سایہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور تم اتنی اہم ضرورت کو چھوڑ کر سیلی کے لیے مر رہے ہو۔ سر میں آپ کے وعدے کے مطابق اسے گھر والی سمجھ رہا تھا، سایہ نے اسے باہر والی بنا دیا۔ میں تمہارے سامنے ایسی حسین ترین عورتوں کی لائن لگا دوں گا کہ انہیں دیکھ کر سیلی کو بھول جاؤ گے۔ ابھی تمہیں سیلی سے بھی بڑا انعام ملے گا، پہلے اس سائے کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے فون کے ذریعے فوج کے 3 اعلیٰ افسران اور پوجا سے کہا کہ وہ فوراً آئیں، سائے کا کچھ سراغ مل رہا ہے۔ فون پر گفتگو ختم ہونے کے بعد پاشا نے اسے سائے کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو سیلی کے خیالات پڑھ کر اور اس سے باتیں کر کے معلوم کیا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ وہاں ایک خیال خوانی کرنے والی بھی پہنچ گئی تھی، وہ سیلی پر تنویمی عمل کرنا چاہتی تھی، لیکن سائے نے اس پر ٹیلی پیتھی جاننے والی کو بے ہوش کر دیا۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، سیلی نے اس سائے کا نام معلوم
کیا ہوگا۔ وہ بولتا نہیں ہے، صرف ضروری بات کا جواب کاغذ پر لکھ کر دیتا ہے، پھر اس کاغذ کو جلا دیتا ہے۔ یعنی اسے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی تحریر سے پہچانا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اب تعارف بھی نہیں کراتا اور تحریر بھی جلا دیتا ہے۔ سر، سیلی بہت اچھی ہے، وہ جلانا نہیں چاہتی ہوگی، وہ اسے مجبور کر دیتا ہوگا۔ آہ میری مجبور سیلی۔ سپر ماسٹر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہا ہم تمہاری نفسیات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، تم سے کس طرح کام لیتے رہنا چاہیے۔ اس نے انٹرکام پر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے ایک آدمی سے کہو کہ پاشا کو ہمارے بی ہیپی کلب میں لے جائے اور وہاں سیلی جیسی زیادہ سے زیادہ حسینائیں دکھائے، یہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے گا۔ اس نے انٹرکام بند کیا تو پاشا نے خوش ہو کر کہا، آپ بہت اچھے ہیں، بس مجھے ایک سیلی جیسی چاہنے والی، پھر میں اس سائے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا میں نے اس سائے کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ نو سر، مگر وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا نہیں تمہارا۔ جب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ حسین سیلی مل جائے گی تو پھر وہ سایہ تمہارا بھی دشمن نہیں رہے گا۔ ہم اسے زندہ چاہتے ہیں، اب تم جاؤ پہلے اپنی نئی سیلی سے ملو۔ وہ سلیوٹ کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پوجا 3 فوجی اعلیٰ افسران کے ساتھ آئی، وہ سب میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ سپر ماسٹر نے انہیں بتایا، امان میں سیلی نے ایک سائے کو پھانس لیا ہے، مگر بات صرف پھانسنے سے آگے نہیں بڑھے گی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سایہ کون ہے۔ جوڈی نارمن نے خود کو ظاہر کر دیا تھا، اب وہ بھی محض اس لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ ہماری سرکاری پابندیوں میں رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ سیلی کے پاس جو سایہ ہے وہ کوئی اجنبی ہے، ہمیں کسی طرح اس کا اعتماد حاصل کر کے اسے دوست بنانا چاہیے۔ میری عقل کہتی ہے کہ ایک سایہ ہی دوسرے سائے کو پکڑ سکتا ہے یا پھر اس کے چھپنے کی کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے۔ شاید ہم اس سائے کے ذریعے جوڈی نارمن کو حاصل کر سکیں۔ ایک افسر نے تائید میں کہا، ایک بار جوڈی ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے مشین سے دوبارہ گزار کر اپنا تابعدار بنا لیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مائک ہرارے جیسا ذہین ٹیلی پیتھی جاننے والا ملک و قوم کا وفادار ہونے کے باوجود ہمارا مخالف ہے۔ آخر یہ لوگ اصولی پابندیوں میں رہ کر کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پوجا نے کہا، سر فی الحال ان دونوں کا یہ جذبہ ہمیں مطمئن کر رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں ہمارے ہی ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بے شک یہ بات قابل اطمینان ہے، لیکن ہر سپاہی کو فوج کے ڈسپلن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی دشمن اسے ٹریپ کر سکتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ پوجا نے کہا، آپ لوگ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں ذرا سیلی کے پاس جا کر معلوم کرتی ہوں، شاید مجھے سائے کے متعلق زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اس نے وہاں بیٹھے ہی بیٹھے خیال خوانی کی پرواز کی اور سیلی کے اندر پہنچ گئی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی، اس لیے پوجا کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ سایہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گیا ہے، پھر واپس آئے گا۔ اس نے سایہ کی صورت شکل نہیں دیکھی، مگر اس پر مر مٹی ہے۔ اس نے 2 بار اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ظلم سے بچایا اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی خفیہ طاقت بن گیا ہے، ایسی طاقت جس کو ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پوجا نے اس کی سوچ میں سوال کیا، اب میرا کیا فرض ہے؟ وہ سایہ جو میری خفیہ طاقت بن گیا ہے، کیا اسے اپنے ملک و قوم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ سیلی کی سوچ نے کہا، ضرور کرنا چاہیے، میں چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ امریکہ چلے، لیکن میں ایسی کوئی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے ٹال دیتا ہے۔ میں نے سوچا تھا یہ ساری باتیں سپر ماسٹر تک پہنچاؤں گی، لیکن پاشا یہاں آ کر اپنے ہی مطلب کی باتیں کرتا رہا۔ میں فون پر سپر ماسٹر سے رابطہ کروں گی تو وہ سایہ جو کہیں چھپا ہوگا میرا دشمن بن جائے گا۔ پوجا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سپر ماسٹر سے کہا، سر سیلی وفادار ہے، وہ پریشان ہے کہ کس طرح آپ تک اس سائے کی باتیں پہنچائے۔ اگر فون کرے گی تو وہ سایہ کہیں چھپ کر سن لے گا۔ پاشا اس کے پاس گیا تھا مگر کوئی کام کی بات کیے بغیر چلا آیا۔ اس سلسلے میں 2 باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سایہ کون ہے، دوسری یہ کہ اسے کس طرح اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ سائے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اسے پیار و محبت سے اپنا بنانا ہوگا، اور اس سلسلے میں سیلی ناکام ہو رہی ہے۔ وہ بولی، دنیا کی کوئی بھی حسین ترین عورت اسے ٹریپ نہیں کر سکتی، کیونکہ
کیونکہ وہ خود کسی حسینہ کی مرضی کے بغیر اس پر غالب آ سکتا ہے۔ جب تک اس سائے کو مغلوب کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ ایک افسر نے کہا تم درست کہتی ہو، مگر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سایہ مسلمان ہے، اسی لیے وہ عمان کے اجلاس میں جوڈی نارمن کی مخالفت میں آیا تھا۔ پوجا تم پیدائشی طور پر پاکستانی ہو اور ہندوستان سے ہمارے پاس آئی ہو، تم اسلامی کلچر کو خوب سمجھتی ہو، اگر مسلمان بن کر اسے پھانس کر صرف اتنا معلوم کر لو کہ وہ سایہ بننے والی باقی گولیاں کہاں چھپا کر رکھتا ہے اور تم انہیں کس طرح حاصل کر سکتی ہو تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ پوجا ابتدا میں جب پاکستان سے اپنی بہن سے ملاقات کرنے ہندوستان گئی تھی تب سے وہ ایک عزت دار اور باحیا لڑکی تھی۔ بھارت کے ایک سیاسی لیڈر نے بھی اسے پھانسنا چاہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ ڈمی شیتارا نے اسے بہن بنا کر اپنے پاس رکھا تھا، پھر حالات نے اسے امریکہ پہنچا دیا تھا۔ سپر ماسٹر نے اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر صرف ٹیلی پیتھی کا علم ہی نہیں سکھایا تھا بلکہ اس قدر وفادار بنایا تھا کہ وہ اس کے حکم پر اپنی جان اور اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا سکتی تھی، لہٰذا وہ ایک مسلمان بن کر اس سائے کو ٹریپ کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ جوڈی نارمن کا خیال تھا کہ وہ شاید 24 گھنٹے کے بعد سائے سے تبدیل ہو کر گوشت پوست کے زندہ انسان کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے 24 گھنٹوں تک اثر رکھنے والی گولیاں کھائی ہیں یا 1 ماہ تک وہ گولیاں اسے سایہ بنائے رکھیں گی۔ پتہ نہیں گولیوں کی کون سی ڈبیا پارس کے ہاتھ لگی تھی اور کون سی ڈبیا جوڈی کے حصے میں آئی تھی۔ جوڈی پہلی رات الپا کے ساتھ تھا، پھر اس نے پوری یہودی تنظیم کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ عیسائی نہیں بلکہ پیدائشی یہودی ہے اور آئندہ اسرائیل میں رہ کر یہودی تنظیم کے لیے کام کرے گا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے الپا، ٹیری آدم، برین آدم اور مارٹن رسل وغیرہ کے دماغوں میں جا کر اپنے یہودی ہونے کا یقین دلاتا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سمجھتا رہا تھا کہ یہودیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنے پاس رکھی ہوئی گولیوں کی ڈبیا اور فارمولے کی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز کسی یہودی کے ہاتھ لگے۔ الپا دوسری شام کی فلائٹ سے تل ابیب جانے والی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن وہ پہلے اپنی گولیوں اور فارمولوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، پھر یہ کہ دوسری شام طیارے میں سفر کرنے کے دوران 24 گھنٹے پورے ہو جاتے تو وہ پھر سایہ بن کر نہ رہتا، اچانک گوشت پوست کے زندہ انسان میں ظاہر ہو جاتا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔